الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: جس آدمی نے بھی برا عمل کیا اسے اس برے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا. دنیا کے اندر شریعت مطہرہ کے اندر اس برے عمل کو گناہ کہا جاتا ہے. ایک آدمی پوچھتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کو، بدعات اور رسم و رواج پر عمل کرنے کو گناہ کہتے ہیں. ایک آدمی جب اللہ تعالی کے حکموں کو توڑتا ہے تب بھی گناہ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو چھوڑتا ہے تب بھی گناہ کرتا ہے. کسی بدعت یا رسم و رواج کو اپناتا ہے تب بھی وہ آدمی گناہ کرتا ہے. اور دنیا کے اندر گناہ میں ایک تاثیر رکھ دی گئی کہ اگر کہ گناہ کرتے وقت ایک بندہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت دل کو لذت ملتی ہے، لیکن گناہ کر لینے کے بعد دل کو پریشانی لگا دی جاتی ہے. اب اس آدمی کے ذہن میں کئی قسم کی پریشانیاں صرف گناہ کرنے کی وجہ سے ڈال دی جاتی ہیں. پھر دنیا کے اندر جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کبھی بڑا گناہ کرتا ہے تو کبھی کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے، اور پھر جب روکا جاتا ہے تو اس کے سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے یہ گناہ تو چھوٹا ہے. حالانکہ علماء لکھتے ہیں چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے وہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے. فرماتے ہیں اب ایک آدمی جب چھوٹے گناہ کو حقیر نہیں سمجھتا، پھر ایک ایسا دن اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. فرماتے ہیں آدمی جب گناہ کرتا ہے
تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے چلو اے گناہ کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کل اس کا بدلہ دیکھ لیں گے یا کل یہ معاف کر دیا جائے گا۔ حالانکہ مسلمان کو بتایا گیا جب ایک مسلمان گناہ کرتا ہے 4 وجوہات کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ فرمایا یا تو بندہ گناہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اب جب آدمی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میں گناہ چھپ کر رہا ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں یہ آدمی ساری دنیا سے تو چھپ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھتا ہے کہ اس سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، پھر وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی چھپ کر نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک نورانی چادر پہنا دیتے ہیں اور چھپ کر کی ہوئی نیکی لوگوں کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک سیاہ تاریک چادر پہنا دیتے ہیں، پھر یہ آدمی گناہ چھپ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی زبان پر اس کا گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا یہ آدمی گناہ اس وجہ سے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں۔ اب اکیلا ہونے کی وجہ سے اب اس نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کے ساتھ 2 فرشتے تھے جو اس کا گناہ لکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا چوتھا اس وجہ سے ایک بندہ گناہ کرتا ہے کہ یہ ڈھیل ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اور جب ایک آدمی سے حیا نکل جاتا ہے پھر اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہتا۔ اب جب ایک آدمی نے ان 4 وجہ سے گناہ کر لیا تو اسے بتایا گیا قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا اور جب اسے کھڑا کیا جائے گا سب سے پہلے وہ فرشتے جو اس کا گناہ لکھ رہے تھے وہ سامنے آئیں گے اور بتائیں گے اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں وقت میں کیا۔ دوسرا فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی تو گناہ کر کے بھول گیا لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ اسی طرح قائم ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا یہ جس زمین پر اس نے گناہ کیا وہ زمین لائی جائے گی جو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ چوتھا یہ کہ جب یہ آدمی کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے، اس کی زبان اس کے سارے اعضاء گن کر اس کے اعضاء اس کے گناہوں کی گواہی دینا شروع کریں گے۔ تو بتایا ایک مسلمان کو بھیجا گیا دنیا کے اندر تاکہ وہ رب کی تابعداری کرے، اور مسلمان آ کر شیطان کی تابعداری میں لگ گیا۔ اب ایک آدمی جب دنیا میں شیطان کے پیچھے چلتا ہے علماء لکھتے ہیں شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، 2 وجہ سے کرتا ہے، یا شہوات کی وجہ سے یا شبہات کی وجہ سے۔ ایک آدمی دنیا میں آیا اب ہے بھی مسلمان ہے، شیطان نے جمال کے پیچھے لگا دیا، شہوات کے پیچھے لگا دیا۔ اب یہ آدمی دنیا میں آیا اور گناہ کرنے لگا۔ اب اس نے گناہ کیے
اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں شیطان کے پیچھے چلتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں شیطان انسان میں شبہات ڈالتا ہے۔ آج ایک نیک مسلمان، ایک سادہ مسلمان جو گناہ کرتا ہے وہ شبہات کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر بعض لوگ زنا کرتے ہیں شہوات کی وجہ سے، بعض لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں شہوات کی وجہ سے۔ اب یہ تو ان کو بھی پتا ہے جو گناہ وہ کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان آیا اور مسلمان کے دل میں شبہات ڈال دیے شیطان نے۔ مثال کے طور پر سردیوں کا موسم تھا، ایک سادہ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے آیا، ایک آدمی کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا، جس نے اپنا چہرہ دھویا جو فرض تھا، جس نے اپنے بازو دھوئے جو فرض تھے، چوتھائی سر کا مسح کیا یہ فرض تھا، پھر اس آدمی نے اپنے پاؤں پر مسح کیا۔ اب جب یہ آدمی مسح کر کے اٹھنے لگا، ایک سادہ مسلمان اپنے ذہن میں ایک شبہ لے کر اٹھا، کیا شریعت کے حکم کے مطابق پاؤں دھونا فرض ہے، پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے؟ جب اس مسلمان کے ذہن میں یہ شبہ ڈلا، دوسرے دن آسانی کے لیے وہ مسلمان اس شبے کی وجہ سے اپنی نماز بھی تباہ کر بیٹھا، اپنا وضو بھی تباہ کر بیٹھا۔ دنیا میں دو مذہب ہیں، ایک اہل سنت کا مذہب ہے جسے مسلمان کہتے ہیں، ایک اہل تشیع کا مذہب ہے جنہیں کافر کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے وضو کے وقت پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے، اور اہل تشیع کا مذہب یہ ہے وضو کے وقت ننگے پاؤں پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یعنی جو سنت ایک مسلمان کو سکھا دی گئی وہ ایک کافر نے الٹ کر کے لے لی۔ پھر جب سردیوں کا موسم آیا، ایک مسلمان نے پاؤں میں جراب پہنی، جراب پر موزہ پہن لیا۔ اب اس مسلمان کو بتایا گیا آپ کا یہ موزہ جو ہے اس پر مسح کریں گے، اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، اپنے محلے میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے تک مسح کرتے رہے۔ اگر آپ سفر کرنے والے ہیں، 3 دن 3 راتیں آپ اس پر مسح کرتے رہے۔ مسلمان ان کاموں کو دیکھتا ہے، ذہن میں ایسے شبہات ڈالتا ہے شیطان کہ اس مسلمان کی نمازیں اس کے وضو کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جب فتنوں کا دور آیا، اس فتنے کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جی کھڑا ہوتا ہے۔ سردیوں کے دن آتے ہیں، ایک سادہ مسلمان دیکھتا ہے، ایک عام سا آدمی آتا ہے، جرابوں پر مسح کرتا ہے، نماز پڑھنے کو چل پڑتا ہے۔ اب یہ آدمی سوال کرتا ہے آپ نے جراب پر مسح کیا، کیا جراب پر مسح کرنا جائز ہے؟ سامنے والے آدمی کے پاس حدیث ہے، کہتا ہے میں نے حدیث میں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب اس آدمی سے پوچھا جائے گا جراب کیسی ہو؟ جس نے حدیث سنی اس نے عمل کیا، ہم ویسا عمل کریں گے۔ اب یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کٹاؤ۔ اب محدثین لکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر حدیث نقل کر رہے ہیں، ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جیسا حدیث سننے والے نے عمل کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے
وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے نیچے سے کاٹ دیتے۔ تو مسلمان کو بتایا گیا کم از کم ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھنا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ جب جراب کی باری آئی، اب مسلمان کو بتائیں گے حدیث کی کتابوں میں جس جراب پر مسح کرنا جائز قرار دیا گیا وہ جراب ایسی ہو کہ اگر اسے پہن کر 3 میل چلا جائے وہ جراب پھٹے نہیں، پھر اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ یا ایسی جراب ہو جس کے نیچے اور اوپر چمڑا لگا ہو، درمیان سے صرف جوڑ دیا گیا ہو، یا اتنی موٹی جراب ہو کہ ایک طرف سے پانی ڈالا جائے دوسری طرف سے پانی نہ نکلے، ایسی جراب پر مسح کرنا جائز ہے۔ آج ایک ایسا مسلمان مسجد میں آیا جس کا کوئی عقیدہ نہیں، جس کا کوئی امام نہیں، جس کا کوئی مسلک نہیں، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اپنے آپ کو گمراہ بنا لیا، اب جراب پر مسح کر کے نماز پڑھی۔ اس آدمی سے کہا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کسی سنت میں یہ عمل نہیں ملتا کہ جراب پر مسح کریں گے پھر ہم نماز پڑھیں گے نماز قبول ہوگی، یا کہیں نہیں ملتا۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک سادہ مسلمان دیکھتا ہے ایک گمراہ آدمی کو، ایک غیر مسلک آدمی کو۔ ہم تو مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، ہم تمام مسائل انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے امام صاحب نے یہ مسائل صحابہ کرام سے سیکھے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ آج اس دور میں جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے نجات کا ذریعہ کیا ہے تو ہم اسے آسانی سے بتائیں گے 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کے پیچھے چلنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج ایک مسلمان سنی ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، تو 4 اماموں میں سے کسی ایک کو مانے گا پھر تو نجات کا راستہ کھلے گا، لیکن خود ہی حدیث کو لے لے پھر حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اسے بتایا جائے گا آپ کا اتنا ذہن نہیں، آپ کی اتنی عقل نہیں، آپ کا اتنا علم اور عمل نہیں کہ آپ خود حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو بار بار بتایا جاتا ہے جب تک وہ فقہ کے اندر نہ آئے کسی امام کو نہ مانے، وہ سمجھے میں حدیث کو مان رہا ہوں لیکن ہم اسے گمراہ کہیں گے، ہم اسے شیطان کے شبہات میں ڈالنے والے مذہب کو ماننے والا کہیں گے، تب جا کر اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے ائمہ کو سکھایا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جو صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے ہیں کسی ایک امام کی تقلید کر کے چل رہے ہیں، یہ اس لیے کہ مسلمان اسے اپنے لیے نجات کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔